لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، لامکان میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں حدیث پاک ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کتب عنی علما فکتب معه صلاة علی لم یزل فی اجر ما قری ذلک الکتاب۔ فرمایا جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا، تو جب تک وہ حدیث پاک پڑھی جاتی رہے گی درود شریف لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بزرگ و برتر ہیں جو خدا کے بعد، بھیجو درود ان پر حمد و ثنا کے بعد، کنجی قبولیت کی درود و سلام ہے، گر ہو دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد، جیسے درود سنتے تھے آقا حیات میں، سنتے ہیں قبر پاک میں یوں ہی قضا کے بعد، عشق نبی میں ڈوب کر پڑھتے ہیں جو درود، ان کو جواب ملتا ہے ان کی صدا کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حرم سے لامکان تک لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور خاص وحی فرمائی۔ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان اپنی شایان شان رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ میں نے جان لیا۔ اور کیا کیا علوم عطا ہوئے اس کا بیان مزید کچھ آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد صاحب کی طرف اور سنتے ہیں ان علوم غیبیہ کی کچھ تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم میں واقعہ معراج بیان ہو رہا ہے۔ تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہوتی جو انہیں کی جاتی، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ محبوب و محب کا قرب ہوا اور ادنا فرق بھی نہیں رہا۔ پھر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں یہ راز و نیاز ہیں محبوب و محب کے درمیان، اور جو ہم تک پہنچا اسے بیان کرنے میں بھی حرج نہیں۔ یہ اسماعیل حقی نے فرمایا کہ علماء یہ کہتے ہیں معراج کی شب جو وحی کی گئی اس میں کیا علوم تھے، شرعی مسائل، احکام کا علم، جن کو سب کو بتانا تھا، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے سورسز، ذرائع جو صرف خواص کو، وی آئی پیز کو بتانا تھا۔ اللہ اکبر، جو خواص ہوتے ہیں، انبیاء، اولیاء اور خاص لوگ ہوتے ہیں، علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیا جاتے ہیں، اور ان علوم کی ایک قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ رسول کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں، یہ تفسیر جیلانی میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے معارف، حقائق، مکاشفات، مشاہدات اپنے محبوب پر وہی فرمائی جس سے آپ نے سب کچھ جان لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہی فرمائی، وہی کیا تھی یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ جان لیا۔ کیا جانا؟ بخاری شریف، فاروق اعظم راوی ہیں، حدیث نمبر 3192،
ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، آپ نے مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی جہنم میں ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر نور پر رونق افروز ہوئے، ظہر تک بیان فرماتے رہے، فجر سے ظہر تک۔ ظہر کا وقت آیا تو ظہر کے بعد پھر خطبہ، عصر کی نماز، عصر پڑھی، پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، سورج غروب ہوتا ہے۔ اس دوران ماضی کے واقعات، مستقبل کی تمام پیشن گوئیاں بیان فرما دی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 7449۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جسے وہ خطبہ سب سے زیادہ یاد رہا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کے تحت کہتے ہیں یہ وعظ فجر کی نماز سے مغرب کی نماز تک تھا، ظہر اور عصر کی نماز کے اور کسی کام کے لیے وعظ شریف بند نہ فرمایا، دن بھر میں ابتدا سے انتہا تک بیان، یہ آقا کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ اس بیان میں پرندے کے پر مارنے، قطرے کے حرکت کرنے، ذرے کے جنبش کرنے تک کی باتیں اللہ کے حبیب نے بیان کر دی، گزشتہ حالات، ماضی کے حالات، آئندہ سب بیان کر دیا کہ یہ علم غیب کی مضبوط دلیل ہے کہ یہ حدیث ان آیات کی تفسیر ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج سب کچھ بتا دیا، اور فرماتے ہیں مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے سب کچھ جان لیا، تو جان لیا صحابہ کو بتا دیا۔ اور عاشق رسول کیا کہتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں۔ شب معراج سب سے اعلیٰ انداز ہوا وحی کا، وہ کیا کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ محبوب کو وحی نازل فرمائی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ بلا واسطہ کون سی آیات اللہ نے محبوب کو عطا کی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج کی رات بلا واسطہ عطا فرمائی، اور سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی، یہ اگر ہم روز پڑھیں تو معراج کی یاد بھی ہے، معراج والے کی یاد بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور کیا ہے، شیطان کا دفیہ بھی ہے۔ کیونکہ جس گھر میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2891، کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، گھر میں نہیں، گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 5009، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا اسے کفایت کریں گی۔ کفایت سے کیا مراد ہے؟ رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یہ آیتیں اسے شیطان سے بچا کر رکھیں گی۔ اور ایک قول یہ ہے، یہ بھی کہا گیا کہ اس رات، جس رات میں 2 سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں، اس رات نازل ہونے والی آفات سے اس کو بچائیں گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دکھ، درد، رنج، غم میں کافی ہیں، ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اگر اول تو کوئی دکھ درد آئے گا نہیں، اگر آ گیا اور یہ پڑھے گا، اللہ اس کی مشکلوں کو حل کر دے گا، کافی ہیں۔ اس کا ایک مراد یہ ہے کہ اس نے 2 آیتیں پڑھ لی سورہ بقرہ کی،
دیگر درود وظیفے نہیں پڑھ سکا تو یہ بھی کافی ہیں. نماز تہجد میں ان آیتوں کی تلاوت کرے تو بہت سی آیتیں تلاوت کرنے کے مقابلے میں یہ بھی کافی ہیں. اللہ پاک کرے کہ ہم یہ 2 آیتیں یاد کر لیں. تفسیر سمعانی میں جو چیز اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، جو راز و نیاز ہوئی، ان میں سے ایک چیز نماز بھی تھی. دیکھیں شب معراج 50 نمازیں اللہ نے محبوب کو عطا کی. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا عطا ہوا؟ 50 نمازیں. آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی، بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے. آپ رب کی طرف لوٹیے، اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے. چنانچہ میں واپس ہوا. کوئی ہے اس طرح رب کی بارگاہ میں چلا جائے؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ. اللہ اکبر. اللہ نے سے 10 نمازیں کم کی. بخاری شریف حدیث نمبر 3887. اچھا، یہ آنا جانا ہوتا رہا، نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں آ گئیں. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کہ آپ مزید کمی کرائیں. معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے، اب شرم کرتا ہوں لیکن میں راضی اور تسلیم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے اس کو قصیدہ معراج جیہ میں نظم کیا. ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گوندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے. سلام و رحمت کے ہار گوندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے. نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پیش کر رہے ہیں، عبادت عاجزی کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک شاہی نعمات سے نواز رہا ہے. درود و سلام کے ہار رحمت کی لڑیوں میں پرو کر محبوب خدا کے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں. یہ ایک منظر کشی اور وہ اشارہ یوں ہو رہا ہے. اور منظر کیا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں، رب کے بندے ہیں، کیا عرض کر رہے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ ساری عبادتیں بدنی جو کچھ بھی سب تیرے لیے ہیں. اور اللہ پاک کیا فرما رہا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور یہ آپ نے جو ابھی روایت بیان کی 50 سے 5 نمازیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مدد کی نا، اور مدد کی. تو یہ ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا دنیا سے جانے کے بعد کوئی مدد کر سکتا ہے؟ کی تو ہے. تو 50 سے 5. اچھا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف کا جو حدیث کی کتابوں میں رتبہ ہر مسلمان جانتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں سے مدد طلب کرنا، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، یہ تو بخاری شریف سے ثابت ہے، اور ہر مسلمان اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے، کیونکہ 50 نہیں پڑھ رہا، 5 ہی پڑھ رہا ہے. 50 پڑھے گا نافرمان ٹھہرے گا، کہ حکم 5 کا ہوا ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب 5 ہیں، آپ کی امت پڑھے 50 کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ. جو حکم تھا کہ ادا ہوں نمازیں 50، حکم تھا کہ ادا ہوں نمازیں 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، جانا سلامت رہے.
عشق بری بات بھی بزرگوں نے لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں مل رہے تھے، پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یہ پھر تو یہ کیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کا دیدار کر کے آ رہے تھے، کیا بات، تو اب یہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے، اور یہ ان کا ایک عشق الہی تھا، پھر جانا، پھر وہ حاضری دیتے تھے، دیکھتے تھے. کیا بات، سبحان اللہ. دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا کہ یا اللہ کم کر دے، میرے نبی کو واسطہ بنا، اور واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے. اچھا دیکھیں، نماز کا بیان معراج کے سفر میں بہت ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج، اور بندہ رب سے مناجات کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ نماز کی حالت میں رب سے کلام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دوسرے اذکار کرتا ہے. تو غور کرے، تو اللہ کرے کہ دیکھیں کہ ہمارے پیارے عزیز کہتے میں لاہور گیا تھا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، کراچی گیا تھا آپ کے لیے، تو دبئی گیا تھا، لندن گیا تھا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، میں مکہ مدینے گیا تھا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، حج سے عمرے سے تحفہ لایا ہوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے پاس گئے، امت کے لیے تحفہ لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو امتی تجھے کیا ہو گئے؟ اپنے آقا کا دیا وہ تحفہ، اور وہ رب کا حکم بھی، اور اس کو دل و جان سے قبول کرنا. بڑا تو عاشق رسول ہے تو نماز تو پڑھ، جماعت کا خیال کر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، اور مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. تو مولا سے ملنا نہیں، اچھا استغفر اللہ، غفلت کی وجہ سے نہیں ملنا، تو مرنے کے بعد تو ملے گا، تو جائے گا کہاں؟ جانا تو ہے نا بھائی. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی شروع کر دو، نماز کی پابندی شروع کر دو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو اللہ کرے کہ نمازوں کی سستی جو نا ہماری ختم ہو جائے. اچھا، جو خاص وحی ہوئی اس کے بارے میں تفسیر نصفی، بغوی، ابن کثیر، روح البیان وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے محبوب کو وحی کی، محبوب جب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے کوئی نبی داخل نہیں ہو سکے گا. جب تک آپ کی امت نہیں جائے گی، جب تک کسی کی امت داخل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے نظم کیا، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پہ حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود. آپ کی ملکیت ہے جنت. تو پہلے غلام جائیں گے، پھر غلاموں کے طفیل، امت مصطفیٰ کے طفیل، دیگر نبیوں کی امت جنت میں داخل ہوگی. اللہ اکبر. تو اللہ کے حبیب نے شب معراج ہمارا مقدر جگمگا دیا. معراج پہ جا کے ہم گناہ گاروں کو یاد رکھ کر، نماز کو تحفہ لا کر، ہمارے لیے دعائیں کر کے، اے ماہ مدینہ تیری تنویر کے قربان، چمکا دیا امت کا نصیبہ. شب معراج لو عاصیو وہ تم کو وہاں پر بھی نہ بھولے، کاٹا گیا عصیاں کا سیاہا. شب معراج، اے مومنو مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے بخشائش امت کا قبالہ. شب معراج بھیجوں گا میں امت کو تیری خلد میں پہلے، حق نے کیا محبوب سے وعدہ. شب معراج. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سنا کہ اللہ کریم نے شب معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی فرمائی وہ کون سی آیات تھی، وہ کون سی صورتیں تھیں، اور پھر نماز کے متعلق بھی ہم نے سنا کہ وحی میں سے ایک نماز بھی ہے، اور نماز کا تحفہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں، پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں، آداب کی رعایت کرتے ہوئے بجا لائیں، اور ہر حالت میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر کیفیت میں ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ہمیں نماز کی صورت میں مومن کی معراج کو حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، لا مقام میں بلایا خدا نے تجھے، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا، عرش و کرسی سے بھی تو ورا ہو گیا.